مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں دو طبقوں کا ذکر کیا جائے گا۔ ایک طبقہ جاہل صوفیہ پیروں کا ہے جو مزارات اور آستانوں پہ غیر شرعی حرکات، افعال، بدعات و خرافات کے مرتکب ہوتا ہے اور پھر اسے طریقت اور تصوف کا لازمی حصہ قرار دیتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہابی دیابنہ کا ہے جو ان تمام بدعات و خرافات کو اٹھا کر مسلک حق اہل سنت و جماعت اور بالخصوص امام اہل سنت علیہ رحمہ کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے نہ ہی مسلک حق اہل سنت و جماعت کا تعلق ان بدعات و خرافات سے، نہ ہی امام اہل سنت علیہ رحمہ کا تعلق ان بدعات و خرافات غیر شرعی افعال سے ہے، بلکہ جو لوگ ان بدعات و خرافات کے مرتکب ہوتے ہیں وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ ان کی ان بدعات و خرافات کی ذمہ داری کسی عالم پر، کسی مسلک پر، کسی امام کے اوپر عائد نہیں کی جا سکتی۔ وہابیہ دیابنہ کا اصول ہے، دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے شبیر قاسمی دیوبندی کی کتاب غیر مقلدین کے 56 اعتراضات کے جوابات وہابی غیر مقلدین کو جواب دیتے ہوئے یہ اصول لکھتا ہے، صفحہ نمبر 129، کہ اگر کسی حنفی کا عمل اس طرح دیکھنے میں آیا ہے تو اس کا ذاتی عمل ہے، مسلک حنفی پر اس کا کوئی الزام نہیں، بلکہ اس عمل کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 130 پر لکھتا ہے، یہ قطعاً غلط اور جھوٹا الزام ہے، نہ حنفیہ کی کتابوں میں اس کا جواز ملے گا اور نہ ہی ذمہ دار علماء اس کو جائز کہہ سکتے ہیں۔ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کے ذمہ دار وہ خود ہیں، حنفیہ پر اس کا الزام نہیں۔ یعنی کسی حنفی کتاب کے اندر وہ بات اگر موجود نہیں ہے، نہ ہی کسی عالم نے اسے جائز قرار دیا ہے، تو مسلک حنفی پر اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہو سکتی۔ ذمہ دار مسلک حنفی نہیں، نہ ہی وہ عالم ہے۔ اس اصول کے تحت ہم یہ کہتے ہیں کہ مزارات پہ، آستانوں پہ اگر بعض جاہل صوفیہ پیر حضرات غیر شرعی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ مسلک اہل سنت و جماعت یا امام اہل سنت علیہ رحمہ یا مسلک کا کوئی دوسرا ذمہ دار عالم اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر کوئی ان جاہل لوگوں کی بدعات و خرافات کو امام اہل سنت یا مسلک پر یا کسی دوسرے عالم پر تھوپنے کی کوشش کرے گا تو وہ جھوٹا اور مکار، بہتان اور افترا باندھ رہا ہے ان کے اوپر۔ اسی طرح وہابیوں کی کتاب تعلیمات شاہ امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ، حنیف یزدانی اس کتاب کا مؤلف و مصنف ہے۔ اس کتاب میں بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ جتنی بھی مزارات پہ غیر شرعی حرکات، بدعات و خرافات ہیں، ان کا تعلق امام اہل سنت علیہ رحمہ کی ذات پاک سے نہیں ہے۔ اس کے بعد اب وہ حوالہ جات سامنے رکھتا ہوں کہ جس سے پہلا طبقہ جو جاہل صوفی پیر ہیں جنہوں نے معیار ولایت جبہ و دستار کو سمجھ رکھا ہے، بنگلے اور کوٹھیاں، بڑے بڑے آستانے، بڑی بڑی گاڑیاں، مریدین کی کثرت، جھوٹے خواب بیان کرنا لوگوں کو معتقد کرنے کے لیے، اور اس طرح کے دیگر غیر شرعی افعال، ڈھول ہو گیا، دمال ہو گئی، رقص کرنا وغیرہ وغیرہ، ان تمام کی مسلک حق اہل سنت و جماعت اور بالخصوص امام اہل سنت کی تعلیمات میں حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ تعلیمات رضا، فکر رضا میں ہے یا آپ کے خلفاء اور شاگرد ان کی تعلیمات و نظریات ہیں؟ بالکل قطعاً امام اہل سنت اور آپ کے خلفاء، آپ کے شاگرد، متوسلین، معتقدین کا ان تمام خرافات سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی آپ کی یہ تعلیمات و نظریات ہیں، بلکہ جو معیار ولایت، فکر رضا اور مسلک حق اہل سنت و جماعت میں ہے وہ شریعت مطہرہ کی پابندی ہے۔ وہ بے علم جاہل پیر جنہوں نے موجودہ دور میں یہ جبے اور کبے
ان چیزوں کو معیار ولایت بنا رکھا ہے، ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہار شریعت خلیفہ اعلی حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں، ولایت بے علم کو نہیں ملتی، خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبہ پر پہنچنے سے بیشتر اللہ نے اس پر علم منکشف کر دیے ہوں۔ صفحہ نمبر 61۔ اسی طرح آگے ایک عقیدہ لکھتے ہیں کہ طریقت منافی شریعت نہیں، وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے۔ بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے اور شریعت اور محض گمراہی ہے، اور اس ظام باطل کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر و الحاد ہے۔ یہاں پر جو انہوں نے ولایت کا معیار رکھا ہے، فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ ولی بے علم نہیں ہو سکتا، خواہ اس نے ظاہری طور پر علم حاصل کیا ہو یا اللہ رب العزت نے اس مقام پر پہنچنے سے قبل ہی اسے علم کی دولت سے نوازا ہو، جاہل کبھی بھی پیر نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی، جو جاہل صوفی پیر کہتے ہیں کہ طریقت اور شریعت الگ چیز ہے، ہم تو شریعت سے آزاد ہیں، طریقت پر عمل پیرا ہیں، فرماتے ہیں طریقت منافی شریعت نہیں ہے اور یہ شریعت کا ہی باطنی حصہ ہے۔ اور بعض جاہل صوفی جو یہ نظریہ رکھتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں عوام میں، فرماتے ہیں یہ گمراہی ہے، جبکہ انہیں صوفیہ انہی جاہل پیروں کو اٹھا کر وہابیہ دیابنا امام اہل سنت اور مسئلہ کیا کہ اہل سنت و جماعت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر اور الحاد ہے۔ اب دیکھ لیں یہ مسئلہ کے رضا ہے، فکر رضا ہے، امام اہل سنت علیہ رحمہ کے یہ شاگرد اور خلیفہ ہیں، اور فقہ حنفی کی یہ معتبر مستند کتاب ہے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے ایک اور خلیفہ مالک العلماء حضرت مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ، ان کا فتاوی ہے، فتاوی مالک العلماء، صفحہ نمبر 319 ہے۔ یہ ولایت کی شرائط، پیر کی شرائط لکھتے ہیں کہ وہ صاحب اجازت ہو، خلیفہ اپنے شیخ کا ہو اور وہ اپنے شیخ کا، الی آخری۔ دوسری شرط یہ لکھتے ہیں کہ مسائل شرعیہ ضروریہ سے واقف اور اس کا عامل ہو، مسائل شرعیہ ضروریہ سے واقف اور اس کا عامل ہو، عمل کرنے والا ہو۔ آگے مزید لکھتے ہیں کہ وہ شریعت کے حقوق ادا کرنے میں وہ قاصر اور سست نہ ہو، صفحہ نمبر 319۔ پھر مزید لکھتے ہیں تیسری شرط یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت و بد مذہب نہ ہو۔ پھر آگے مزید فرمایا جہل سے بیعت درست نہیں، جہل پیر بننے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کا ایک شعر، ایک حصہ اس کا بھی نقل کیا، بے علم نتواں خدا را شناخت، جو شخص خود خدا کو نہیں پہچانتا دوسروں کو کیا پہچان کروائے گا۔ جو جاہل خدا کی شناخت نہیں رکھتا مریدین کو خدا تعالیٰ تک وہ کیسے پہنچائے گا، خدا کی پہچان کیسے کروائے گا۔ مزید ایک مشہور مقولہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو جاہل پیر ہے شیطان کا ٹٹو ہے۔ جاہل صوفی پیر کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے خلفاء یہ نظریہ، یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ افسوس ہے وہابیہ دیابنا انہی جاہل صوفی پیروں کو جو غیر شرعی حرکات، بدعات، خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو مسلک رضا، مسلک اہل سنت و جماعت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ فتاوی بریلی شریف ہے، اس کا صفحہ نمبر 157 ہے، صفحہ نمبر 157 کے اوپر یہاں پر لکھا گیا ہے، اصطلاح صوفیہ میں ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو خدا کی قربت اور اس سے دوستی و نزدیکی رکھتا ہو۔ مزید آگے لکھتے ہیں کہ اب تک تو اولیاء کرام کی یہی شان رہی ہے کہ وہ اپنی ولایت مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ رکھتے ہیں، اور اگر کہیں ان کی مرضی کے خلاف ان کی ولایت کا شورا ہو گیا تو وہ اپنا مسکن چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے برعکس یہ کیسا ولی ہے جو فٹ پاتھ کے دکانداروں کی طرح چلا چلا کر اپنی ولایت کا پرچار کر رہا ہے۔ مسلمانوں خبردار، ہوشیار، ایسے گمراہ اور گمراہ گر بذام خود پیروں ولیوں سے کہ آج کل ایسے مصنوعی پیر ولی برساتی مینڈکوں کی مانت گھومتے پھرتے ہیں اور سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ نہ علم و عمل، نہ روزہ نماز، نہ حلال و حرام کے امتیاز، بس تصنع اور ریاکاری کے ذریعہ
ضلالت و گمراہی پھیلا کر شیطان کے سچے مرید ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ مزید آگے لکھتے ہیں کہ جو پیر اس قسم کا جہل و خبیث ہو، لکھتے ہیں کہ جو لوگ زید کی باتوں میں آ کر اس کے مرید ہو چکے ہوں، سخت گناہگار مستحق غضب جبار ہیں، فوراً اس کی بیعت توڑ کر کسی سنی صحیح العقیدہ سے مرید ہوں۔ یہ پیر کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے جو شریعت مطہرہ کا مخالف ہے، خلاف چلتا ہے شریعت مطہرہ کے، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، روزے کی پابندی نہیں کرتا، حلال و حرام کا امتیاز نہیں کرتا۔ اسی پیر کے متعلق یہ فرما رہے ہیں وہ گمراہ ہے اور گمراہ گر ہے، تال مدل کے الفاظ ہیں یہاں پر، وہ ولی الشیطان ہے، ولی الرحمن نہیں ہو سکتا۔ اور یہی فتاوی صفحہ نمبر 200 کے اوپر مزید اس طرح کے جعلی پیر، جاہل پیروں کے متعلق جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری فقیری لائن ہے اور ان کی مولوی لائن ہے، ان کے متعلق لکھتے ہیں فقیری لائن، طریقت اور مولوی لائن دونوں ایک ہی ہیں اور آپس میں تلازم کی نسبت رکھتے ہیں۔ فقیری کے لیے عالم ہونا اول شرط ہے، جو عالم نہیں وہ فقیری کیا جانے۔ حقیقت، معرفت، شریعت، طریقت سب ایک ہی کڑی کے موتی ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد نام میں ہے کہ شریعت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں، یہاں سے فکر رضا بھی ثابت ہوئی فتاوی رضویہ شریف کے حوالہ سے۔ شریعت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں اور طریقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، اور حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال، اور معرفت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم بے مثال۔ ان چاروں میں باہم اصلاً کوئی تخالف نہیں۔ اب اگر کوئی بے سمجھے ان کو الگ جانے تو وہ نرا جاہل ہے، نرا جاہل ہے۔ شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہے، فتاوی بریلی شریف صفحہ نمبر 200۔ اور اسی طرح یہ پیری مریدی کی شرعی حیثیت پیر محمد صاحب چشتی رحمہ اللہ شیخ المشائخ، اس کا صفحہ نمبر 257 ہے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کا ایک قول یہاں پر نقل کرتے ہیں اور اپنا ان کا ذاتی واقعہ ہے اس متعلق جو انہوں نے فرمایا تھا۔ صفحہ نمبر 257، حضرت محدث اعظم علیہ رحمہ مولانا سردار احمد خان رضوی قادری رحمہ اللہ لکھتے ہیں پیری مریدی کے حوالہ سے غیر معیاری پیروں اور ان کے جہل مریدوں کا جو تصور ہے اس کا حقیقی اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پیری مریدی کی شرعی حیثیت پیر محمد صاحب چشتی رحمہ اللہ، یہاں سے محدث اعظم علیہ رحمہ کا بھی جو نظریہ ہے، جو ہلا پیر، جہل پیر، صوفیوں کے متعلق وہ بھی واضح ہو گیا۔ اسی طرح ضیاء العقائد، مطیع الحق پیامی، حنفی، چشتی، مجددی، صفحہ نمبر 53، یہاں پر سوال کیا گیا یہ جو آج کل کے جہل پیر جن کا مسلک سے کوئی تعلق نہیں، فکر رضا سے تعلق نہیں ہے، سوال کیا گیا کیا ولی کو کسی وقت شریعت کی پابندی معاف ہو سکتی ہے؟ لکھتے ہیں مطلقاً نہیں۔ کوئی آدمی خدا تعالیٰ کا خواہ کتنا ہی پیارا اور مقرب ہو جائے، مگر جس وقت تک ہوش و حواس درست ہیں شریعت کی پابندی اس پر فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی عبادت ان سے ہرگز معاف نہیں ہوتی۔ گناہ اور نافرمانی کی باتیں اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہوتی، بلکہ جس قدر قربت زیادہ ہوتی چلی جائے گی اس کی پابندیاں اور شرعی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جو شخص خلاف شرع کام کر کے ولی اور درویش ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور مکار ہے، وہ ولی اللہ نہیں ولی الشیطان ہے۔ صفحہ نمبر 53، جو بندہ خلاف شرع کام کر کے ولی اور درویش ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور مکار ہے۔ ضیاء العقائد۔ اور اسی طرح یہی کتاب ضیاء العقائد صفحہ نمبر 58 ہے، شیخ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرات اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہ مجمعین اپنے نور باطن اور دل کی روشنی سے قرآن و حدیث کے موافق اصلاح نفس و تزکیہ باطن کے طریقے خود سمجھ کر دوسروں کو بتائے ہیں۔ اس طرح کے حضرات شیخ کہلاتے ہیں جو خود بھی قرآن و حدیث سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے، اپنے آپ کی اصلاح کرے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرے۔ اس طرح کے حضرات پیر یا شیخ کہلائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح فتاوی برکات العلوم سید محمود احمد رضوی رحمہ اللہ تعالی حزب الاحناف، انہوں نے ولی کی تعریف، پیر کی تعریف، ولی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ولی کی تعریف بتائی گئی ہے، ایک تو وہ ایماندار صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، دوسرے پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں،
تو ولی وہ ہے جو شریعت اسلامیہ کو عملی طور پر اپنائے، عبادت و ریاضت اور ذکر الہی میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرے۔ طریقت شریعت سے علیحدہ نہیں ہے۔ جو لوگ احکام شریعت پر عمل نہیں کرتے یا شریعت اور طریقت کی خانہ ساز تعریف کر کے عمل سے کتراتے ہیں اور خلاف شرع زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اگر آسمان پر بھی اڑ کر دکھا دیں تو بھی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ ولایت کے مرتبہ پر فیض ہونے کی پہلی شرط ایمان ہے، اور دوسری لازمی شرط شریعت اسلامیہ کے احکام کی پابندی اور تقوی پر عامل ہونا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے شریعت کی پابندی ضروری نہیں ہے، سخت گمراہ ہے۔ صفحہ نمبر 84 کے اوپر ابھی کتنی سخت باتیں جاہل پیر جاہل صوفیاء کے متعلق حضرت سید محمود احمد رضوی رحمہ اللہ نے فرمائی ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے ان جاہل صوفیاء پیروں کو مسلک حق اہل سنہ و جماعت حضرت مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ امور 20 حضور سیدی پسند امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جو شعار اہل سنت یا علامات اہل سنت لکھی ہیں 20، ان میں سے نمبر 19 ہے اس کا، جو سنیوں کی علامت نمبر 19 ہے، وہ یہ ہے: شریعت و طریقت دو راہیں متباین نہیں، یعنی شریعت اور طریقت دو جدا جدا راستے نہیں ہیں۔ بے اتباع شرع وصول اللہ ناممکن، بغیر شرع پر اتباع کے وصول اللہ، اللہ کا محبوب بننا، اللہ کا مقبول بننا، ولی بننا ناممکن ہے۔ کوئی کیسے ہی مرتبہ عالیہ تک پہنچے، جب تک عقل باقی ہے احکام الہیہ اس پر سے ساقط نہیں ہو سکتے۔ یہ 19 نمبر جو یہاں پر سنیت کی علامت ہے، حضرت مولانا احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ جو امام اہل سنت ہیں، سنیوں کے امام ہیں، مجدد ہیں، انہوں نے یہاں پر لکھی ہے، اور یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو یہ 2 نمبر صوفیاء، 2 نمبر جاہل پیر جو مزارات پہ بدعات و خرافات کے ارتکاب کرتے ہیں، جاہل مریدوں کو ان تمام بدعات و خرافات کا کرنے کا حکم دیتے ہیں اور ڈھول ڈھمکے دھمال اور اس طرح کے غیر شرعی حرکات کے ارتکاب کرتے ہیں، ان تمام کا مسئلہ کہ حق اہل سنہ و جماعت سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی یہ تعلیمات رضا ہیں، نہ ہی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے شاگرد خلفاء اور ان کے معتقدین متوسلین کی تعلیمات ہیں۔ یہ تمام حوالہ جات سے یہ بات اب بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اب جو بھی ان تمام غیر شرعی حرکات کو کرتا ہے تو وہ مسلک حق اہل سنہ و جماعت اور بالخصوص امام اہل سنت رحمہ اللہ کے کھاتے میں نہیں ڈالے جا سکتے، اس لیے کہ مسلک رضا ان کے علاوہ ہے، مسلک حق اہل سنہ و جماعت ان کے علاوہ ہے، وہ ان تمام غیر شرعی حرکات کے ارتکاب کا حکم نہیں دیتا بلکہ انہیں سختی سے رد کرتا ہے۔